السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی خواتین کے سردار نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ آپس میں یہ بات طے کی کہ جب حضرت علی باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر کے کام کریں گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بڑی محنت سے گھر کے کام انجام دیتی تھی اور بڑے شوق و ذوق سے کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، لیکن محنت کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا کہ بجلی کا سوئچ آن کر دیا اور کھانا تیار ہو گیا، بلکہ کھانا تیار کرنے کے لیے چھکی کے ذریعے آٹا پیستی، تندور کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور تندور سلگاتی، پھر روٹی پکاتی۔ ایک لمبا چوڑا عمل تھا۔ حضرت فاطمہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ حضرت فاطمہ بڑے شوق و ذوق سے یہ مشقت اٹھاتی تھی، لیکن جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا اور اس مال غنیمت میں غلام اور باندیاں بھی تھیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ سے کسی نے کہا، آپ بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں کہ ایک کنیز اور ایک باندی آپ کو بھی دے دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے گھر میں حاضر ہوئی۔ ان سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشق اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ اس وقت چونکہ مال غنیمت میں اتنے سارے غلام اور باندیاں آئی ہیں، کوئی باندی یا غلام اگر مجھے مل جائے تو اس مشقت سے نجات پا لوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی تشریف لائی تھی اور یہ فرما رہی تھی، آخر باپ تھے، جب ایک باپ کے سامنے چہتی بیٹی یہ جملہ کہے کہ چکی پیستے پیستے آنکھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں، پانی کی مشق اٹھانے سے سینے پر تیل کے نشان آگے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس وقت باپ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے باندی یا غلام کی درخواست کی ہے، لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسر نہ آ جائے، اس وقت تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا۔ البتہ تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ وہ نسخہ یہ ہے، جب تم رات کو بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بیٹی بھی سرکار دو عالم کی تھی، پلٹ کر کچھ نہیں کہا، بلکہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مطمئن ہوگی اور واپس تشریف لے گی۔ اسی وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خواتین کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ بیوی ایسی ہو قانونی اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو، لیکن سنت یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہو۔ نگہبان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اپنے کاموں کو سر انجام دے رہی ہو۔